اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے گزشتہ روز اپنے ایک تاریخی فیصلے میں حتمی طور پر اس بات کا تعین کر دیا ہے کہ بیت المقدس کے قدیم شہر بالخصوص مسجد اقصی مسلمانوں کا تاریخی مذہبی مقام ہے جس پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں۔ اگرچہ اس فیصلے پر اسرائیلی حکومت انگاروں پر لوٹ رہی ہے اور اس نے جوابی اقدامات کے لیے بھی مکروہ حربے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مقامی فلسطینی شہریوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے پروردگار رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ مسجد اقصی تا قیامت مسلمانوں کی ہے، ہمیں کسی یونیسکو کے فیصلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یونیسکو اگر اس کی تصدیق نہ بھی کرے تب بھی مسلمان اور فلسطینی قوم قبلہ اول سے دستبردار نہیں ہو سکتے، رہا اسرائیل تو وہ ایک قابض اور غاصب ریاست ہے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل مسجد اقصی کی مذہبی ملکیتی حیثیت کے تعین کے لیے یونیسکو میں عرب ممالک کی طرف سے پیش کردہ قرارداد پر رائے شماری کی گئی تھی۔ رائے شماری میں قرارداد کی حمایت میں 24 ممالک نے رائے دی۔ میکسیکو کی درخواست پر دوبارہ رائے شماری کی گئی۔ قبلہ اول کو حتمی طور پر مسلمانوں کا مذہبی مقام قرار دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے جب یونیسکو میں مسجد اقصی کو مسلمانوں کا مذہبی تاریخی مقام قرار دے کر یہودیوں کا اس پر دعویٰ باطل قرار دیا گیا تو میکسیکو کے مندوب اینڈریس رومر اسٹیج سے اٹھ کر احتجاج کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس واقعے نے یہودیوں کو مزید احتجاج کا حوصلہ دیا۔ رائے شماری سے قبل ہی صہیونی لابی اور اسرائیل کے حامیوں کا خیال تھا کہ وہ سابقہ قرارداد کو تبدیل کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کی مایوسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ تازہ رائے شماری میں میکسیکو نے یہ کہہ کر حصہ لینے سے انکار کر دیا کہ یہودیوں کے ساتھ اس قرارداد میں ناانصافی ہوئی ہے، جبکہ 23 ممالک نے قرارداد کی حمایت میں پہلے ہی رائے دے دی تھی۔ رائے شماری میں 24 ممالک نے مسجد اقصی کو مسلمانوں کا تاریخی مذہبی مقام قرار دیا ہے۔ 6 ممالک نے مخالفت کی اور 26 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، جبکہ 2 رکن ممالک غیر حاضر رہے۔ یونیسکو کی جانب سے مسجد اقصی اور دیوار براق پر یہودیوں کا حق منسوخ کیے جانے کے رد عمل میں اسرائیلی حکومت نے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت نے فوراً ہی اعلان کیا ہے کہ وہ یونیسکو کے فیصلے پر بطور احتجاج اس کے ساتھ تعاون کا سلسلہ معطل کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے۔ انہوں نے یہودیوں کی دیوار براق اور مسجد اقصی سے اپنے تعلق کو ثابت کرنے کے لیے عجیب مثالیں دیں۔ قرارداد میں واضح کر دیا گیا ہے کہ دیوار براق، جسے یہودی دیوار گریا قرار دیتے ہیں، کو مسجد اقصی کا جزو قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے اسے عالم اسلام کی غیر معمولی فتح قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ حرم قدسی پر مسلمانوں کا حق ثابت ہونے کے بعد اب اس مقام کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے بھی اقدامات کرے۔ یونیسکو کی قرارداد سے جہاں مسلمانوں کی تاریخی کامیابی کی راہ ہموار ہوئی ہے، وہیں صہیونی اور یہودی لابی کو سیخ پا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے خدشہ ہے کہ صہیونی ریاست اس قرارداد کو غیر مؤثر بنانے اور اس کے عملی نفاذ کو روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی، کیونکہ یونیسکو کی رکن امریکہ اور برطانیہ جیسی ریاستیں بھی قرارداد کی مخالف اور اسرائیل کے موقف کی حامی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے پاس یونیسکو کی قرارداد کے ثمرات سمیٹنے کا بہترین موقع ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردن۔